بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم 7th کلاس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج آپ کا اردو اے کا ٹاپک ہے نظم کے لیے، ٹھیک ہے۔ مسدس حالی سے انتخاب۔ اچھا جی، مسدس حالی سے انتخاب یہ لکھی ہے مولانا الطاف حسین حالی نے، ٹھیک ہے۔ پہلی بات تو یہ مسدس کس کو کہا جاتا ہے؟ جو 6 مصروں پر مشتمل ایک بند ہو اس کو مسدس کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور حالی نے لکھی ہے، یہ ان کا لقب ہے الطاف حسین حالی کا۔ انہوں نے اس میں 6 مصروں کے ساتھ ایک بند میں لکھے ہوئے اسلام کے متعلق، اس کے بڑھاؤ، اس کے متعلق ساری چیزیں کہ اس کا آنے کے بعد کی روشنی کس طرح سے ہوئی، اس سے پہلے کے کیا حالات تھے، ان کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے، اس کے بارے میں آپ سب کو بتایا گیا ہے۔ اچھا جی، اس سے آگے دیکھیں۔ گھٹا ایک پہاڑوں سے بتھا کے اٹھی، پڑی 400 یک بے یک دھوم جس کی، کڑک اور دمک دور دور اس کی پہنچی، جو ٹیگس بگرچی تو گنگا پہ برسی، رہے اس سے محروم آبی نہ خاکی، ہری ہو گئی ساری کھیتی خدا کی۔ پہلے مسدس میں شاعر نے کیا بتایا ہمیں کہ مشکل الفاظ پہلے دیکھ لیں۔ گھٹا ایک پہاڑوں سے بتھا، مکہ مکرمہ میں اٹھی۔ گھٹا ایک طوفان کو سمجھ لیں، ایک اچھا بادل، بڑا گہرا بادل، جس کو جو مکہ مکرمہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کے بعد اٹھا۔ بتھا مکہ مکرمہ کے بارے میں بات کی گئی ہے۔ پڑی 400 یعنی ہر طرف ایک دم سے دھوم مچ جانے کے بارے میں۔ کڑک ہوتی ہے بجلی کی آواز، دمک ہے تیز روشنی جو دور دور تک پہنچ گئی۔ ٹیگس ہے ہسپانیہ کا بڑا دریا، اور گنگا کس کو کہا جاتا ہے؟ ہندوستان کا ایک دریا ہے جہاں پر وہ لوگ نہاتے ہیں۔ محروم ہونا، کسی چیز کو نہ مل پانا، آبی پانی کے مخلوق، اور خاکی زمین پر رہنے والی، ٹھیک ہے۔ آبی ہمارے پاس ہے پانی کی مخلوق، اور خاکی ہے ہمارے پاس زمین پر رہنے والے۔ ہری ہو گئی یعنی بہت زیادہ خوشحالی آ گئی ساری کھیتی خدا کی انسانوں کے آس پاس، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر انہوں نے کیا بتایا ہے کہ مکہ مکرمہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کے بعد ہر طرف اسلام کی اور ایمان کی روشنی پھیلی، کہ وہاں پر ان کو لوگوں کو صحیح غلط، حق حلال اور حرام کے بارے میں پتہ چلا کہ کیا چیز صحیح ہے کیا غلط ہے۔ جو پانی کے مخلوق ہے اور جو زمین پر رہنے والی مخلوق، ان دونوں کے حقوق بھی بتائے گئے اور ان دونوں پر عمل کرنے کا طریقہ بھی بتایا گیا۔ اسی وجہ سے کھیتی ہری ہو گئی ہونے کا مطلب یہ کہ سب جگہ خوشحالی آ گئی اور سب لوگ ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت سے رہنے لگے۔ کیا امیوں نے جہاں میں اجالا، ہوا جس سے اسلام کا بول بالا، بتوں کو عرب اور عجم سے نکالا، ہر ایک ڈوبتی ناؤ کو جا سنبھالا، زمانے میں پھیلائی توحید مطلق، لگی آنے گھر گھر سے آواز حق حق۔ امیوں کا مطلب یہ ہے کہ جو ایمان والے لوگ تھے انہوں نے جو ہے ایمان کا اجالا کیا، لوگوں کے دلوں کو منور کیا اور اسلام کا بول بالا کیا اپنے اخلاق کے ذریعے سے۔ بتوں کو عرب اور عجم سے نکالا، عرب وہ ممالک جہاں پر عربی بولی جاتی ہے، عجم وہ جگہ جہاں پر عربی کے علاوہ زبانیں بولی جاتی ہیں۔ ڈوبتی ناؤ کو سنبھالا، مطلب کہ انسانوں کو غلط راہ پر جانے سے، ان کی آخرت اور ان کی زندگی کو تباہ و برباد ہونے سے بچانے کے لیے جو ان کی ناؤ تھی، ان کی زندگی تھی، اس کو بچایا۔ توحید مطلق، خالص توحید کا مطلب یہ ہے کہ ایک اللہ کی وحدانیت کے بارے میں بتایا گیا کہ ہمارا مالک و خالق کون ہے، ایک ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ساری چیزیں ہم لوگوں کو بتائیں۔ نیکسٹ ہے ہوا غلغلہ نیکیوں کا بدوں میں، پڑی کھلبلی کفر کی سرحدوں میں، ہوئی آتش افسردہ آتش قدوں میں، لگی خاک سی اڑنی سب معبودوں میں، ہوا کعبہ آباد سب گھر اجڑ کر، جمے ایک جا سارے دنگل بچھڑ کر۔ غلغلہ مطلب شور، کہ نیکیوں کا شور بدوں میں، یعنی جو بد اخلاق تھے، جو کفار تھے، جو مشرکین تھے، ان لوگوں کے ذریعے سے۔ پڑی کھلبلی کفر کی سرحدوں میں، یعنی وہاں پر لوگ پریشان ہو گئے کہ ایک دم سے کون سا دین آ گیا ہے جس کے لیے جو ہے سب لوگ اس طرف بھاگے جا رہے ہیں۔ ہوئی آتش، آتش کا مطلب ہوتا ہے آگ،
افسردہ آتش قدوں میں. تو جو ان کی کافروں کی مشرکین کی جو آگ تھی کہ وہ بتوں کو مانتے ہیں، اپنے ہی بنائے ہوئے بتوں کو، یا کسی بھی انوکھی چیز کو دیکھ لیتے ہیں تو اس کو وہ لوگ اپنا خدا ماننے لگ جاتے ہیں. اس چیزوں میں ان کا کیا تھا؟ افسردگی آ گئی، یعنی ان کے لیے اداسی چھا گئی. لگی خاک سی اڑنے سب معبودوں میں، کہ جو جن کو بھی اپنا خدا مانتے تھے، جانوروں کو بھی مانتے تھے، گائے کو بھی پوجتے تھے، سانپ کو بھی پوجتے تھے، بندروں کو بھی پوجا جاتا تھا، تو ہاتھی کو بھی پوجا جاتا ہے، اور چاند، ستارے، سورج، ان سب چیزوں کو جو ہے وہ پوجتے تھے. اور اس کے علاوہ وہ اپنے ہاتھوں سے بنائے گئے بتوں کو بھی پوجتے تھے. تو وہاں پر ان کو کیا آنے لگی؟ خاک سی اڑنے لگی، مٹی آنے لگی. لوگ وہاں پر جانا کم ہو گئے. ان کو ایمان کے بارے میں، جو اصل دین ہے اس کے بارے میں معلوم ہوا کعبہ آباد سب گھر اجڑ کر، کہ ساری جگہ ختم ہونے کے بعد کیا بنا؟ کعبہ بنا، یعنی اللہ تعالیٰ کا گھر. جمع ایک جا سارے دنگل بچھڑ کر، کہ جو سارے لڑائی جھگڑے تھے وہ ایک دم سے ختم ہو گئے. ہر ایک میں کدے سے بھرا جا کے ساغر، ہر ایک گھاٹ سے آئے سیراب ہو کر. کہ جو شراب میں کدے کہتے ہیں شراب خانے کو، اور ساغر کہا جاتا ہے پیالے کو. ٹھیک ہے، کہ وہ لوگ شراب کے پیالے جو ہیں وہ بھر بھر کے پیا کرتے تھے، اور ان سے اپنے آپ کو بہت زیادہ سیراب کرتے تھے کہ بھی ہم یہ پی کر تو جو ہے اپنے سارے غم بھلا دیتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دیا ہے. گرے مسئلے پروانہ ہر روشنی پر، گرہ میں لیا باندھ حکم پیمبر. کہ جو ایک روشنی کے پروانے کی، یعنی جگنوں کی جو ایک روشنی ہوتی ہے، جو اس کے پیچھے لائٹ ہوتی ہے، اس کو انہوں نے کیا کیا کہ اس طرح سے سمجھ لیا کہ جب جگنوں کی روشنی سے، اس کی مانند سے، اس کی طرح سے انہوں نے کہا کہ ہم لوگوں نے حکم پیمبر یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو اپنے گرہ پہ باندھ لیا، اپنے دل و دماغ میں باندھ لیا ہے. وہی ہمارے لیے روشنی کا کیا بنی ہے؟ سبب بنی ہے. کہ حکمت کو ایک گمشدہ لال سمجھو، جہاں پاؤ اسے اپنا مال سمجھو. کہ اگر آپ حکمت یعنی دانائی یعنی عقل کی بات، ایسی بات جو ہمارے لیے عقل کی بات رکھتی ہو، اس کو کیا کرنا ہے؟ ہم نے فوراً لے لینا ہے. ہر ایک علم کے فن کے جویا ہوئے وہ، ہر ایک کام میں سب سے بالا ہوئے وہ، فلاحت میں بے مثل و یکتا ہوئے وہ، سیاحت میں مشہور ہے دنیا ہوئے وہ. ہر ایک ملک میں ان کی پھیلی عمارت، ہر ایک قوم نے ان سے سیکھی تجارت. ٹھیک ہے، ہر فن علم کے اندر ان کو پاس دنیا آخرت ہر چیز کا علم دیا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے. انہوں نے سب کچھ وہ چیزیں انسانوں کو فراہم کی، ان کو دین جو ان کے لیے ضروری تھی. ہر ایک کام میں بالا ہوئے یعنی اونچے ہوئے وہ. فلاحت کھیتی باڑی میں بھی ان کو آتا تھا، گھر کے کام کاج کرنے آتے تھے، اپنے کام کاج کرنے آتے تھے، لوگوں کی مدد کرتے تھے. ان کا اخلاق اس طرح بے مثل و یکتا تھا کہ کسی کا بھی اخلاق ان کے جیسا، کیا ان کے آس پاس بھی آپ کو نہیں مل سکتا. سیاحت میں مشہور ہے دنیا ہوئے، یعنی وہ ملک و شہر کی سیر بھی انہوں نے کی. انہوں نے جا کے جگہوں پر لوگوں کو پیغامات بھی بھجوائے، اس بارے میں بھی بات ہوئی. ہر ایک ملک میں ان کی پھیلی عمارت، کہ انہوں نے جہاں پر بھی گئے وہاں پر جا کر اپنا کیا کیا؟ اپنے ایمان کو لوگوں تک ان کے دلوں میں اتارا. یہ ہموار سڑکیں، یہ راہیں مصفا، دو طرفہ برابر درختوں کا سایہ. نشاں جا بجا میل و فرسخ کے برپا، سرے راہ کنویں اور سرائیں مہیا. انہی کے ہیں سب نے یہ چربے اتارے، اسی قافلے کے نشاں ہیں یہ سارے. مصفا کہتے ہیں پاک صاف کو، فرسخ فاصلے کا ایک ماپ ہے، میل ویسے ہی فاصلے کو کہا جاتا ہے. ہموار سڑکیں، ایسی سڑکیں بنا دیں اور ان کو پاک صاف بنا دیا کہ ہر طرف انہوں نے درختوں کا سایہ لگا دیا. درختوں کا سایہ یہ نہیں ہے کہ انہوں نے پودے اگا دیے، اس میں یہاں پر مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں میں ہریالی کر دی، لوگوں کے دلوں کو اسلام کے دین کے نور سے منور کر دیا. اور اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ سب کے دلوں میں سب کی گندگی، غلاظت مطلب یہ کہ دوسروں کے لیے ایک اپنے دل میں حسد، کینہ، بغض رکھنا، یہ ساری چیزیں انہوں نے سب کے دلوں سے نکال باہر کی. اور انہی کے بتائے ہوئے نشانوں پر انہی کی نقل ہم کرتے ہوئے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے کیا چھوڑا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمارے لیے کیا احکامات دیے گئے ہیں، ان سب پر چلنے کی توفیق اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی دے، اور ان سب لوگوں کو بھی ملی جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے تھے. ان کے اس سارے معاملے میں یہ باتیں بتائی گئیں کہ کس طریقے سے ان لوگوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے دلوں میں سے کفر کا جو گندگی تھی اس کو پاک صاف کیا، جہالت کے دور کو ختم کیا، اور ایمان کی روشنی سے انہوں نے
سب لوگوں کے دلوں کو منور کیا اور ایک اللہ کے ہونے کا یقین دلایا. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ لوگ اس کو اچھے طریقے سے سمجھ لیجیے گا، اور کوئی چیز نہ سمجھ آئے تو وہ پوچھ لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. شکریہ. اللہ حافظ.